السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان میں سب کی خواہش ہے کہ تبدیلی آئے۔ دعویٰ عمران خان کا ہے کہ وہ سب سے بہتر تبدیلی لائیں گے اور اگلے الیکشن کو وہ سویپ کریں گے۔ ہمارے پاس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف موجود ہیں۔ خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جب یہ پروگرام آن ایئر ہو رہا ہوگا تو آپ کی پارٹی میں بہت سارے لوگ نئے آ چکے ہوں گے۔ لیٹس سے جہانگیر ترین، اویس لغاری، اسحاق خاکوانی، اب میں نام گنتا ہوں جو لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ امین اسلم آ چکے ہیں آپ کے پاس، شاید محمد سرور، ڈاکٹر وسیم نے آپ کو جوائن کیا، اتنی بڑی تصویر لگی۔ چودھری امیر علی کا بھی میں سن رہا ہوں کہ شاید وہ بھی آپ کو جوائن کرے، بات چیت آپ کی چل رہی ہے۔ خورشید قصوری صاحب کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے آپ کی؟ خورشید قصوری صاحب تو جوائن کر رہے ہیں۔ ماروی میمن سے بھی بات چیت آپ کی چل رہی ہے؟ جی، ان کا پتہ نہیں کہ وہ جوائن کریں گے یا نہیں۔ لیکن عمران، اگر تمام لوگوں نے آپ کو جوائن کر لیا تو صرف جنرل مشرف کی کمی رہ جائے گی۔ یو ول بی لیڈنگ دا مشرف کیبنٹ۔ دیکھیں طلعت، یہ اس وقت تحریک انصاف کا ایک سیلاب آ رہا ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں۔ ایک چیز جو ہماری اصل ٹیم آپ کے سامنے ایمرج کرے گی، جب ایک تو پولیٹیکل ٹیم آئے گی، جب آپ پارلیمنٹری بورڈ ان کو نامنیٹ کرے گا، ٹکٹس دے گا، اور دوسری آپ کے سامنے ایک اکنامک ٹیم آئے گی، ہر ایک اسپیشلسٹ ٹیم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو وہ یہ کیا اینڈ میں شیپ بنتی ہے اس ٹیم کی، اصل میں آپ جج تب کریں گے کون کس کی ٹیم تھی۔ 16 میں سے سلیکٹ کریں گے نا عمران، آپ پلینگ 11 جو ہوگا انہی میں سے ہوگا نا جو، اور یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سیلاب آ رہا ہے، لیکن سیلاب تو صرف ایک ہی قسم کا آ رہا ہے۔ یا وہ لوگ ہیں جو جنرل مشرف کے ساتھ تھے، یا وہ لوگ ہیں جو مختلف پارٹیاں بدل کے آپ کی پارٹی کے اندر آ ٹھہرے، اور کوئی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی پارٹی جو ہے ان کا آخری پلیٹ فارم ہوگی، کیونکہ تاریخ ان کی اس قسم کی رہی ہے۔ Isn't that a fair assessment؟ نہیں دیکھیں طلعت، دو قسم کے لوگ پارٹیز چینج کرتے ہیں۔ ایک مثلا ہماری پارٹی سے بھی لوگ چھوڑ کے گئے، اور دو قسم کے، ایک وہ قسم ہے جو کہ اپنے لیڈر سے ڈسلوژن ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے امید لگائی تھی لیڈرشپس کی وہ نہیں ملی ان کو۔ مثلا ہماری پارٹی سے چھوڑ کے گئے لوگ، معراج محمد خان تھے، وہ کانفیڈنس لوز ہو کہ جی عمران خان نہیں جیت سکتا الیکشن، یا اس کے پاس وہ جو بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نہیں تھا، اس طرح اور لوگ چھوڑ کے گئے۔ اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ان کی اور کہیں جگہ نہیں ہے، اپرچونسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، دیکھنا کسی کا ستارہ اوپر آ رہا ہے۔ اب ہمارا کام ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ہم جو ہماری ایک چھوٹی سی ٹیم، ایک نظریاتی ٹیم جو سروائیو کر یہ 15 سال، دیکھیں جس کو کہتے ہیں پاس دا ٹیسٹ آف ٹائم، مشکل وقت کے ساتھی ہیں جنہوں نے اونچ نیچ دیکھی، برا وقت، کوئی لوگوں نے مذاق اڑایا، ہنستے تھے لوگ، ایک وہ ٹیم ہے۔ اب اس ٹیم، وہ جو ہماری جو نظریاتی ٹیم ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کو اوپر لے کے آنا ہے۔ میرا اپنا بیسکلی مجھے کوئی فکر نہیں ہے کون آتا ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ اس پارٹی میں وہ رہ جائے گا جو کہ ہمارے نظریے اور جو ویژن ہے ہماری، ایک پاکستان کے لیے ویژن ہے، اس کے ساتھ جو چلے گا، جو پرفارم کرے گا وہ اوپر آ جائے گا، میرٹ بیس پارٹی ہوگی۔ خان صاحب، لیکن آپ نے معذرت کے ساتھ، میں کرکٹ کی اصطلاح بار بار نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ یہ وہ معاملہ آپ چھوڑ چکے ہیں کرکٹ کو، لیکن چونکہ آپ کرکٹ کے اتنے بڑے لیجنڈ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، تو ہمیں وہی ایک کیری پیکر ہے آپ کے پاس، ایک کیری پیکر کی ٹیم ہے آپ کے پاس، بہترین ٹیم ہے، لیکن اپنی شکل آپ کی پارٹی کی بگڑ جائے گی، اور یہ بہت زور والے لوگ ہیں جو آپ لا رہے ہیں، اور یہ آپ کی جو نظریاتی ٹیم ہے اس کو تتر پتر کر دیں گے۔ شفقت محمود نے فارغ کیا نا آپ کے انفارمیشن کے آدمی کو، کیونکہ آپ نے لوگوں کے لیے جگہ بنانی ہے نا خان صاحب، تو جب نئے لوگ آئیں گے تو پرانے نظریاتی ٹیم جو ہے وہ تو کونے میں دبک جائے گی۔ دیکھیں طلعت، یہ کرکٹ ٹیم کی آپ مثال یہ یاد رکھیں کہ ایک ٹیم چھوڑ کے گیا تھا جو پاکستان کی تاریخ کی بہترین ٹیم تھی، ہینڈ پک کی تھی، اور اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم چن کے لوگوں کو لے کر صرف ایک چیز تھی، میرٹوکریسی۔ میرٹ کے اوپر جب آپ ٹیم سیلیکٹ کریں گے وہ پھر نیا پرانا نہیں ہوتا، اس میں پھر آپ کی رشتہ داریاں نہیں ہوتی، اس میں آپ نے ایک مقصد کی طرف جانا ہے، کون سی ٹیم آپ کو ادھر لے کے جائے گی۔ وہ یہ اب دیکھیں، یہ کہنا کہ کوئی پرانا آپ کا ہے تو اس کو آپ نے ضروری ایک کی پوزیشن پہ کھڑا، یہ بالکل میرٹ کے خلاف ہے۔ دیکھیں، میں پیپلز پارٹی کا بار بار سنتا تھا جی انہوں نے اس کو اس لیے دی، انہوں نے قربانیاں بڑی دی، میں بالکل اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ اگر آپ قربانی دے رہے ہیں، آپ ایک کاز کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ٹھیک، آپ یا تو ذات کے لیے پالیٹکس کریں یا ایک بڑے کاز کے لیے کریں۔ جو بڑے کاز کے لیے ہے آپ کو ان لوگوں کو اوپر لانا پڑے گا جو آپ کو اس کاز تک پہنچائیں گے۔ اب اس میں ذات کو آپ کو زیرو کرنا پڑے گا، اور جو نظریاتی ٹیم ہے اس کا آپ نے ابھی کہا نا کہ عمر چیمہ،
عمر چیمہ ہمارے نظریاتی ساتھی ہیں, وہ ہمیشہ پرومیننٹ پوزیشن میں رہیں گے. ہم پلیسمنٹ بدلتے رہیں گے لوگوں کی. لیکن آپ نے پلیس کرنا ہے کہ آپ کی مثلا انفارمیشن میں اس وقت کون ایسا آدمی ہے جو بیسٹ فٹ کرتا ہے. شفقت محمودی کیا کریڈینشلز ہیں انفارمیشن کے, if I may ask؟ شفقت کے میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, لیکن ذات سے بالا ہو کے کیا کریڈینشلز ہیں ان کے, کہ انگریزی اچھی لکھتے ہیں؟ شفقت کی ایک بیوروکریٹ ہیں, 4 پارٹیاں بدلی ہیں, مشرف کے ساتھ بھی تھے, کیا کریڈینشلز ہیں ان کے؟ وہ آپ 2 طرح دیکھ سکتے ہیں نا, گلاس ہاف فل اور ہاف ایمٹی. میں ان کو اس طرح دیکھتا ہوں. میں تو ویسے ہی دیکھوں گا جیسا گلاس ہے. اور شفقت کے گلاس کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ بھرا کہاں پہ ہوگا. میں شفقت کے گلاس کا بتا دوں کدھر ان کی کیا بڑی ایڈوانٹیج ہے. اور یاد رکھیں کہ شفقت ایک پیریڈ تھا کہ میری جو وار آن ٹیرر کے اوپر انہوں نے بڑی تنقید کی میری, لیکن یہ ان کا نظریہ تھا. آپ نظریہ پہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن شفقت کی انٹیگریٹی, ایماندار آدمی ہے, اس پہ نہیں اختلاف کر سکتے. شفقت کا ایکسپیرینس ہے ایک بیوروکریٹ کا, ایک پولیٹیشین کا اور ایک جرنلسٹ کا. 3 ڈفرنٹ. جرنلسٹ کب رہے ہیں وہ؟ اخباروں میں لکھتے ہیں. میرے خیال میں وہ پیپلز پارٹی کے انفارمیشن کے اندر بھی رہ چکے ہیں. میں پوری طرح شور نہیں ہوں. انفارمیشن میں بھی رہ چکے ہیں, صحافی بھی ہیں, وہ لکھتے بھی ہیں. تو 4 پارٹیاں چھوڑ کے ایک پولیٹیکل موریلٹی بھی تو ہوتی ہے نا عمران خان صاحب. آپ نے دیکھا کہ ٹیسٹ آف ٹائم, ابھی دیکھیں آپ نے اصطلاح استعمال کی کہ آپ کی پارٹی کا جو نظریاتی گروپ ہے, اینڈ ہیٹس آف ٹو دیم, کہ جب کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے, جب سب آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں جیت سکتے وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے. تو ایک نظریے کی, کمٹمنٹ کی, ایک ویژن کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوتی ہے نا. نظریاتی پارٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. شفقت صاحب 4 پارٹیاں چھوڑ کے آئے, کوالیفائڈ لوگ تو بڑے مل جائیں گے آپ کو. حسینہ کانی بڑے کوالیفائڈ ہیں, آپ کو اتنی اچھی وہ میڈیا کیمپینز چلوا کے دے سکتے. نجم سیٹھی بڑے کوالیفائڈ ہیں, ان کو بھی لے لیں. میں شفقت کا صرف بات کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ شفقت بالکل اس جدھر ہم نے ان کو لگایا اس کے لیے اس وقت جو موجودہ ہمارے پاس ٹیم ہے وہ سب سے زیادہ بہتر فٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو شفقت کا ایک بتا دوں, پارٹی چھوڑنا, یہ کہنا کہ جی کسی نے پارٹی چھوڑی ہے, یہ تو قائد اعظم نے بھی پارٹی چھوڑی تھی. تو آپ کس وجہ سے پارٹی محمود کو قائد اعظم کے ساتھ تو نہ ملائیں. میں قائد اعظم کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ قائد اعظم کے اوپر تو ایک ملک میں ہم سب ان کی انٹیگریٹی کے اوپر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا, یعنی ان کی جو اپرائٹنس تھی اور جو ان کا کیریکٹر تھا. لیکن انہوں نے ایک پارٹی کے ساتھ رہے, پھر انہوں نے دوسری پارٹی جوائن کی. اس کا یہ نہیں مطلب ویری لانگ ٹائم, ٹرانزیشن ٹائم کا بہت لمبا تھا قائد اعظم کا. بٹ اس کا یہ نہیں مطلب بیچ میں ایک نظریہ تھا. یہ تھوڑی کہ پیپلز پارٹی سے نکلے تو لغاری صاحب کے ساتھ چلے گئے, پھر نواز کے ساتھ چلے گئے, پھر مشرف کے ساتھ چلے گئے, اور پھر جیو کے ساتھ چلے گئے, اب آپ کے ساتھ آ گئے. It doesn't work like this. پہلے دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پارٹی آپ چھوڑتے ہیں 100 وجہ سے آپ چھوڑ سکتے ہیں. یہ کیا کہ آپ پارٹی چھوڑنا لوٹا نہیں ہوتا. لوٹا جو ہم اس ملک کے اندر جو ہم جس کو برا سمجھتے ہیں, وہ ایک اقتدار کے پیچھے اپنی پارٹی چھوڑتا ہے. اب آپ شفقت محمود کا سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح پارٹی چھوڑی ہے کہ اقتدار نظر آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چینج کی پولیٹکس ہماری طرح چاہتے ہیں, اور ان کے آرٹیکلز میں ہمیشہ ریفلیکٹ ہوا ہے. چیف جسٹس کی سٹرگل کے اندر ہم بالکل ایک ہی رہے ہیں. جو چیف جسٹس کی سٹرگل تھی وہ اصل میں جمہوریت کی سٹرگل تھی. آپ شفقت محمود کا تب ریکارڈ دیکھ لیں. میرا ان کا صرف اختلاف یہ وار آن ٹیرر پہ تھا. وہ ہو سکتا ہے میں وہ علاقہ بہتر سمجھتا ہوں, وہ ان کا اپنا ویو, لیکن ان کی کنسسٹنٹ رہی ہے ہمیشہ. اب ہمارے اور ہم نے جو لوگ اپنے لوگوں کے ٹاپ لوگوں سے کنسلٹ کیا, ہم سب کا خیال تھا کہ جو ہمارے پاس موجودہ ٹیم ہے اس کے اندر ان کا سلاٹ یہ ہے, پارٹی میں ہزاروں امپورٹنٹ جگہیں ہوتی ہیں جو آپ فل کر سکتے ہیں. جو نظریاتی آپ کا کیڈر ہے وہ آپ کے نظریے کو ڈیفینڈ کرتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جتنے بھی نظریاتی لوگ ہوں آپ ان کو امپورٹنٹ پوزیشنز میں ڈال دیں. اب وہ میرٹ کے خلاف جاتا ہے. میرٹ پہ آپ پارٹی اپنی بنائیں تاکہ آپ جو آپ کے کاز کی طرف لے کے جائیں. یعنی یہ اب میں کرکٹ کی انالوجی لے کے آ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک نیا تیز بولر اچھا آ جاتا ہے, وقار یونس آ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے وہ پرانے کو رکھنا ساتھ. آپ ریپلیس کرتے ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ, کرکٹ میں تو 11 ہے, ایونچولی آپ نے میچ جیتنا ہے. یہ کون آپ کی پارٹی میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں ان لوگوں کی سلیکشن کے حوالے سے میرٹ کون بناتا ہے؟ اس کے اندر ہمارا ایک کور گروپ جو کہ ہمارا 15 سال پرانا نظریاتی گروپ ہے, وہ جو کور گروپ ہے اس کو ہم ہمیشہ کنسلٹ کرتے ہیں. وہ یہ جانچ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جی, جانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ فٹ ہے اس جگہ کے لیے,
اس کو یہاں پہ ڈاکٹر وسیم کو کہاں پر ہم نے لگانا ہے, دریشک صاحب کو کیوں ہم نے رکھ لیا ہے, قصوری صاحب آئیں گے تو یہ ساری تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اس گروپ کے اندر, اس طرح میرٹ بنتا ہے, اور اس کے خان صاحب نے کہہ دیا, خان صاحب سے فون پہ بات ہوگی تو بس آ جائیں گے یہ, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ تحریک انصاف, آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ یہ ایک جینوئنلی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ہر چیز اس میں ڈسکس ہوئی ہے, آج تک کوئی بڑا فیصلہ ہوا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. ابھی آپ یہ یاد رکھیں گے سوائے شفقت محمود کی اپوائنٹمنٹ جو کہ ہم نے کور گروپ نے ڈسکس کیا آپس میں, اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو ہماری پارٹی کے اندر جو ایک جنرل سینٹرل ایگزیکٹو کی ڈسکشن کے بغیر نہ آئی ہو, کوئی بھی میجر ڈسکشن نہ ہو. جو اس وقت لوگوں کو خدشہ ہے وہ ایک ہے کہ اتنا بڑا انفلو آ رہا ہے, پرانے لوگوں اٹیچڈ ہیں پرانی پارٹیز کے ساتھ, لوگ جو بھی اس وقت پرانے سیاستدان ہیں کیونکہ ایک چینج چاہ رہے ہیں وہ ان سے خوف زدہ ہیں, اور آپ میں خوف زدہ نہیں. آپ نے اس خوف میں اضافہ کیا, آپ کو یاد ہوگا نا, کیونکہ آپ پچھلے 15 سال سے آپ فورسز آف سٹیٹس کو اٹیک کرتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ تمام کے تمام لوگ, اور اس میں بہت سارے میرے دوست بھی ہیں لیکن ذاتیات سے پرے رکھ کے, یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ اسی سٹیٹس کو کے نمائندہ رہ چکے ہیں جس کو آپ نے کنسسٹنٹلی اینڈ وسرلی اینڈ ہارڈ ہٹنگ انداز سے اٹیک کیا. تو اس خوف کو پیدا کرنے میں آپ کا بڑا رول ہے جس کی وجہ سے لوگ اب ان پر تنقید کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں طلعت, میں 5 سال اسمبلی میں بیٹھا, میں 2002 سے پہلے میں جو بھی ایک ہی کلر سے سارے پولیٹیشنز کو دیکھتا تھا, میں سمجھتا تھا کہ یہ کیوں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کی لیڈرشپ کے اوپر اتنے کرپشن کے چارجز ہیں, یہ کیوں پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں 5 سال اسمبلی میں بیٹھا اور میں نے حلقہ ڈیولپ کیا, ایک پورا حلقہ یعنی میاں والی کا جو میں نے کنسٹیچوئنسی ڈیولپ کی, میں نے آہستہ آہستہ پولیٹیکل لوگوں کی یہ سوچ دیکھی. وہ ہوتا کیا ہے, میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ کئی جکڑے ہوئے کیونکہ میرے سے پرائیویٹلی اور بات کرتے تھے, پبلکلی اور سٹینڈ لیتے تھے, اپنے لیڈرز کا مذاق اڑاتے تھے, کئی اپنے لیڈرز کے اوپر تنقید کرتے تھے پرائیویٹلی, پبلکلی وہ ان کے ساتھ رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حلقوں میں کام کیا ہوتا تھا, انہوں نے ایک ووٹ بینک بنایا ہوتا تھا, ایک گلیاں, سڑکیں, تھانہ, کچہری, افسوس کرنا, شادی پہ جانا, انہوں نے ایک ووٹ بینک اپنا بنایا ہوتا تھا. یہ ویلیو کرتے تھے کہ یہ اب ہم نے اتنی مشکل سے انویسٹمنٹ کی ہے, ہم اگر اس پارٹی کے ساتھ ہیں تو ان کا ووٹ اور ہمارا مل کے ہم جیت سکتے ہیں, اگر ہم نے اس پارٹی چھوڑ دی تو ہم شاید ہماری انویسٹمنٹ ضائع جائے. ایک پولیٹیکل بانڈڈ لیبر تھی, ایک طرح کی بانڈڈ لیبر تھی, جان چھڑانا چاہتے تھے, نہیں چھڑا پا رہے, اور آلٹرنیٹیو نہیں نظر آتا تھا, متبادل دیکھتے تھے. اب میری طرف دیکھتے تھے عمران خان اکیلا ہے, اس نے تو جیتنا ہی نہیں ہے, تو اس کے پاس جانے کا کیا فائدہ. تو انہوں نے جب وائبلٹی دیکھی, کریڈیبلٹی مانتے تھے, جب وائبلٹی دیکھی تو ان لوگوں نے ادھر آ گئے. اب آپ ان کی انٹینشنز ڈاؤٹ کرتے ہیں, مجھے کسی سے فکر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی پارٹی میں میریٹوکریسی ہو, آپ کا جو کور گروپ ہو اس کا نظریہ کلیئر ہو, اس میں وہی لوگ آئیں گے جو ہمارے ایجنڈا پہ آ رہے ہیں, جو ہمارے پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں. جو نہیں آئیں گے وہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے, آہستہ آہستہ نکلیں گے یا جلدی نکلیں گے. میریٹوکریسی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو خان صاحب سے پارٹی, اس کے ویژن, آنے والے نئے لوگوں کے بارے میں مزید بات کریں گے. انتہائی اہم ایشوز ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ.